اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ الغاشیہ 30ویں پارے میں کچھ ایسے لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو دنیاوی اعتبار سے بڑے نیکوکار، تہجد گزار اور لوگوں کے ساتھ، خلق خدا کے ساتھ ان کا رویہ دین اسلام سے ہٹ کر لیکن عبادات کے معاملے میں حد سے بڑھنے والے، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے والے ایسے لوگوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کے پاس ہلا دینے والی چیز کی خبر آئی ہے؟ وجوہ یومئذ خاشیہ، کہ جس دن بہت سارے چہرے ذلیل و خوار ہو جائیں گے، عاملۃ ناصبہ، وہ دنیاوی اعتبار سے اعمال صالحہ کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے، تصلی نارا حامیہ، لیکن ان کا ٹھکانہ، ان کا دخول بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوگا، تسقی من عین آنیہ، کہ وہ گرم کھولتے ہوئے چشمے سے پلائے جائیں گے۔ اب یہ ایک منظرنامہ اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کے سامنے بیان فرمایا۔ اب دوسری طرف چلیے، دوسرا پارہ ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں جتنی عبادات کا تذکرہ فرمایا تو ان کو اجمالی طور پہ بیان کیا، اس کی تفصیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرامین کے ذریعے امت کے سامنے بیان فرمائی۔ زکوٰۃ کا مسئلہ ہو، عبادت نماز ہو، حج بیت اللہ ہو، اور صدقہ و خیرات، دیگر عبادات، قرآن میں ان کا تذکرہ اجمالی طور پر بیان فرمایا گیا، جبکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے، جب روزے کی باری آئی تو دوسرا پارہ اللہ رب العالمین نے اس کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام سے فرمایا۔ اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے، تمہارے لیے روزے فرض کا درجہ اختیار کر چکے ہیں۔ اس کے بعد پورے رکوع میں اللہ رب العالمین نے احکام صیام، اس کے ارکان، شرائط، مکروہات، ممنوعات، مفسدات، وقت آغاز اور انتہا کو بیان فرمایا۔ ان تمام معاملات کو، روزے کے ارکان کو، ابتدا انتہا کو بیان فرمانے کے بعد مالک کائنات نے ارشاد فرمایا، تلک حدود اللہ فلا تقربوها،
یہ اللہ کی حدود ہیں، یہ ممنوعات ہے، یہ مکروہات ہیں، یہ مفسدات ہیں، یہ روزے کے احکام ہیں، یہ حدود اللہ ہیں۔ فلا تقربوها، اس کے قریب نہ جانا۔ كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، اور اسی طرح اللہ اپنے بندوں کے لیے، لوگوں کے لیے اپنی آیات کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں۔ لعلهم يتقون، تاکہ وہ ان مکروہات سے، ممنوعات سے بچ جائیں اور تقوی اختیار کریں۔ یہ روزے کا جو تفصیلی تذکرہ بیان فرمایا گیا ہے، اس پورے رکوع کی روشنی میں ہمارے سامنے یہ تعلیمات اویزیں ہوتی ہیں کہ روزے دار تین قسم کے ہیں۔ روزہ تین قسم کا ہے۔ ایک وہ روزے دار، پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ روزے کے دو جز ہیں، ایک روزے کا اپنا وجود اور اس کے صلے میں ملنے والے اجر کا وجود، یہ دو چیزیں ہیں، اور ان دونوں کا وجود الگ الگ ہے۔ یہ لازم نہیں کہ جس کا روزہ ہے اس کے لیے اجر بھی ہے، یہ بات لازم نہیں ہے۔ یہ دونوں چیزیں، یہ دونوں وجود اپنا الگ الگ تصور اور حیثیت رکھتے ہیں۔